اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 42، 43 اور 44۔ انشاءاللہ یہ پڑھیں گے، آج تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، آپ کو بھی ثواب ملے اور پڑھ کے اور مجھے بھی ثواب ملے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی فوکس وَإِذْ، اور جب، قالت الملائکۃ، کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ، چن لیا ہے یا پسند کر لیا ہے، وطہرک، اور پاک کیا ہے تجھ کو۔ چن لیا ہے تجھ کو، اصطفیٰ، چن لیا یا پسند کیا کہ تجھ کو، وطہر، پاک کیا ہے، اور پاک کیا ہے کہ تجھ کو۔ کہ جو ہے وہ مؤنث ہے اور کا جو ہے وہ مذکر ہے، تجھ، یعنی کا جو ہے وہ تجھ کے لیے جو ہے مذکر کے لیے تجھ کو، اور کی جو ہے وہ مؤنث کے لیے تجھ کو، یعنی بی بی مریم کے لیے ادھر یوز ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے۔ تو وطہرک، تو پاک کیا ہے تجھ کو، واصطفاک، اور چن لیا ہے تجھ کو، علی، اوپر، نساء، عورتوں کے، العالمین، جہان کے عورتوں کے، اور چن لیا ہے تجھ کو سارے جہان کی عورتوں پر، یعنی پسند کیا ہے ان سارے جہان کی عورتوں سے، تجھے چن لیا ہے۔ یا یہ اس آیت کی اب محاورہ بھی ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی تفسیر بھی کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب فرشتے آئے بی بی مریم کے پاس، پہلے آیتوں میں جو ہے آیات میں زکریا علیہ السلام کا ذکر تھا، اب ادھر جو ہے چونکہ یہ آل عمران ہے سورت، تو اس میں بی بی مریم کا ذکر ہوگا زیادہ تر، عیسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ وہ آل عمران کی اولاد میں سے تھے۔ تو اب ان کا ذکر آئے گا، اور ان کے ذکر کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرشتے آئے بی بی مریم کے پاس اور بی بی مریم سے کہہ رہے ہیں کہ اے بی بی مریم، اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے، اور تجھے ساری جہان کی عورتوں سے تجھ کو چن لیا ہے۔ یعنی ویسے تو ساری جہاں پر جو ہے دنیا میں جب بھی پیغمبر آئے تو وہ مردوں میں سے تھے، لیکن بی بی مریم بھی جو ہے اس کا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پیغمبروں میں سے، لیکن وہ عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند درجہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری جہاں کے عورتوں پر چن لیا ہے۔ اگلی آیت میں ہے، یا مریم اقنتی، اے مریم، قائم کر، لربک، کے لیے، رب کے، اپنے رب کے لیے، کیونکہ مؤنث ہے نا تو رب کے آئے گا۔ اے مریم، قائم رہ اپنے رب کے لیے، وسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ساتھ، راکعین، رکوع کرنے والے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بی بی مریم کو فرشتوں کے ذریعے کہ اے مریم، مقنتی، یعنی قنوت سے نکلا ہے قیام کرنا، تو اب قیام کر اپنے رب کے لیے، اور سجدہ کر، اور رکوع کر، رکوع کرنے والے۔ اس کا مطلب ہے یعنی نماز کی وہ دیے کہ نماز پڑھا کر،
تو نماز ہو سکتا ہے اس وقت عورتیں بھی باجماعت نماز پڑھتی ہوں، تو اس لیے کہا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یا یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے بی بی مریم جو ہے وہ امامت کرتی ہو عورتوں کی اس وقت، اور عورتیں بھی ساتھ نماز پڑھتی ہو، یہ اللہ کو خوب معلوم ہے، لیکن زیادہ یہ ہے کہ نماز کا حکم ہے اس آیت میں کہ اے مریم، تجھے جب اللہ نے اتنی وہ درجہ دیا ہے، فضیلت دے دی سارے جہاں پر، تو تم بھی جو ہے اپنے رب کے لیے رب کی عبادت کر، اور اس کی عبادت میں کسی چیز کی کمی نہ رکھ، یعنی قیام بھی کر، سجدہ بھی کر، اور رکوع بھی کر، عبادت میں مشغول ہوتی رہے۔ اب اگلی آیت ہے، اگلے آیت میں ہے ذالک من انباء الغیب، یہ خبریں ہیں غیب کی۔ یہ اب اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید میں یہ خبریں آ رہی ہیں، تو اب آگے میں آپ کو تفسیر میں بتاؤں گی انشاءاللہ کہ یہ خبریں ہیں غیب کی، انباء خبریں، ذالکہ یہ، ویسے ذالکہ کے لفظی میننگ ہے وہ، لیکن ادھر ہم میننگ لیں گے یہ خبریں ہیں غیب کی، نوحی ہے ہم وحی کرتے ہیں اس کو، ہم ہی وحی کی میننگ ہے وحی، یعنی بھیجی جاتی ہے تمہیں بات ہے اس کو، الیکا تیری طرف، یہ غیب کی خبریں ہیں ہم وحی کرتے ہیں طرف تیرے، وما اور نہیں، کنتا تھے تم، لدیہم ان کے پاس، پاس ہم ان کے، اذ جب، یلقون ڈالے گئے، اقلامہم قلمیں ان کی، قلم ان کے، ایہم کون ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا، مریم بی بی مریم کی، وما اور نہیں، کنتا تم تھے، لدیہم ان کے پاس، اذ جب، یختصمون وہ جگڑ رہے تھے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے، اور کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں تھے ان کے پاس، یعنی اب جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، یعنی بی بی مریم کے پاس فرشتے آئے تھے، بی بی مریم پیدا ہوئی تھی، اس کی کفالت کس نے کی اور کس طرح زکریا علیہ السلام کو سونپی گئی، تو اس وقت تم نہیں تھے، یہ خبریں میں تمہیں وحی کرتا ہوں طرف تیرے، یعنی اب یہ عیسائیوں کو بھی، وہ وفد نجران کو بھی بتا رہے ہیں ایک قسم کی، کیونکہ ان کی کتاب انجیل میں تو زیادہ تر باتیں جو ہے وہ لوگوں نے چینج کر دی تھی، اس میں یا تو کسی نے ضد پر اور بخیلی سے کر دی تھی، اور کسی نے تو جو کچھ باتیں بہت زیادہ محبت میں آ کر مسیح علیہ السلام سے حد سے بڑھ کر جو ہے اس میں محبت میں تو وہ چینجنگ کر دیے، تو مختلف طریقوں سے وہ جو ہے اس میں چینجنگ کر کے، تو اس میں تو وہ باتیں نہیں رہی جو سچی تھی، تو وفد نجران کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس ٹائم نہیں تھے جب وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے، یا بی بی مریم پیدا ہوئی تھی، اور اس کی کفالت کس طریقے سے کس نے کی اور کس طریقے سے اس کو سونپی گئی، تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی پڑھے لکھے بھی نہیں تھے کہ وہ کہیں سے پڑھ کے تو ان کو بتا دیتے، تو یہ ساری باتیں یعنی ان کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے بھیجی ہے، وہی کر کے بھیجی ہے، کسی کو کیا معلوم، کیونکہ وہ تو انجیل سے بھی زیادہ تر باتیں غائب ہو گئی ہے، جو کہ قرآن مجید میں اللہ نے واضح طور پر وحی کر دی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور اور اس قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے کہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا ہے، اسے لوح محفوظ میں محفوظ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ کہا،
کہہ دیا ہے، تو اس وجہ سے اس میں تو کوئی چینجنگ کر ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری خود لی ہے۔ اور ان کی کتاب میں جو تبدیلیاں آئی ہوئی ہے، جیسے میں نے کہا کسی نے ضد و بخیلی سے اور کسی نے زیادہ محبت میں آ کر کی ہے، تو وہ چونکہ جو عالم تھے عیسائیوں کے، تو ان کو تو پتہ ہوتا تھا کہ ان کو باقاعدہ ہم نے پڑھا بھی ہے، پہلے بتایا بھی ہے میں نے کہ ابو حارثہ بن علقمہ کو پتہ تھا کہ یہ سچے نبی ہے، لیکن وہ چھپا رہے تھے اور بہت لوگوں کو اندھا رکھا، یعنی اسلام کی طرف نہیں آنے دیا قبول کرنے کے، کیونکہ خود تو اس کو پتہ تھا، لیکن اس کے جو انڈر لوگ تھے تو وہ تو ظاہر ہے اسی کی مانتے تھے اور اسی کو سچا عالم سمجھ رہے تھے، تو اس کے جب اس نے کہا کہ یہ سچا پیغمبر نہیں ہے نعوذ باللہ، تو پھر ظاہر ہے پیچھے سبھی یہی جو ہے وہ سب نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جبکہ اس کے بھائی کو جب پتہ چلا قرص بن علقمہ کو، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی اور وہ اس نے آخر میں اسلام قبول کر کے اور اسلام میں شامل ہو گیا۔ تو اور باقی وہ سارے لوگ جس کو پتہ نہیں تھا تو وہ اس سے بے خبر رہیں۔ تو یہ کس وجہ سے کہ انہوں نے انجیل میں کافی تبدیلیاں کر رکھی تھی اور یہ خبریں ان تک نہیں گئی تھی، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ دی، جو جس نے اسلام قبول کر لیا اس نے پڑھ لی، ان کو سب کچھ پتہ چل گیا کہ سچ کیا ہے۔ جس طرح اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم وحی کرتے ہیں طرف تیرے، اور تو نہیں تھا اس وقت جب کلمے ڈالی گئی تھی دریا میں، اور کہ بی بی مریم کی کفالت کون کرے گا۔ اب اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ بی بی مریم کی کفالت پر سارے جگڑ رہے تھے اس وقت کے عالم، کہ ایک کہتا تھا بی بی مریم کی کفالت میں کروں گا، دوسرا کہتا تھا میں کروں گا، زکریا علیہ السلام بھی کہہ رہے تھے کہ میں کروں گا، تو کوئی نہیں مان رہا تھا، تو سارے جو ہے قرآندازی پر جو ہے وہ مان گئے۔ قرآندازی کس طرح کی تھی کہ جو اپنی قلم سے، جس قلم سے تورات لکھتے ہیں تو اس قلموں کو دریا میں ڈالیں گے، جس کا قلم جو ہے وہ دریا کے بہاؤ کے مخالف چلے گا تو اس کو بی بی مریم کی کفالت سونپیں گے۔ تو کلمے ڈالی گئی جس میں زکریا علیہ السلام کا قلم جو ہے وہ دریا کے بہاؤ کے مخالف سمت چلنے لگا، جس کی وجہ سے بی بی مریم کی کفالت جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو سونپی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت تم نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر موجود نہیں تھے جب وہ جگڑ رہے تھے، لیکن یہ کیسے آپ کے پاس خبریں آئیں؟ یہ بھی ایک نشانی ہے عیسائیوں کے لیے۔ کیسے آپ کو یہ خبر پہنچی؟ کہاں سے پہنچی؟ یہ بھی عیسائیوں کے لیے اور اس وفد کے لیے جو نجران سے آئے ہیں، یہ ان کے لیے ایک نشانی ہے، لیکن اگر یہ سچے ہوں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آیت جو ہے وحی کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ آپ اس وقت نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں جب وہ کلمے ڈالی گئی، اور کس کی کون کفالت کرے گا؟ بی بی مریم کی، اور وہ جو جگڑ رہے تھے۔ تو اس طرح جو ہے زکریا علیہ السلام کی قلم جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کا قلم جو ہے وہ دریا کے مخالف سمت جو ہے وہ بہنے لگا، اور بی بی مریم کی کفالت جو ہے ان کو دے دی گئی، اور اسی طرح وہ جھگڑا جو ہے ان کا ختم ہو گیا۔ تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کر دیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم۔ یا اللہ ہم تجھی سے دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول فرما، اور یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، بھابھیوں نندوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی سے بچا، یا اللہ قبر کی سختی آسان فرما، یا اللہ
یا غفور الرحیم ہماری بیماریاں، تکالیف اور پریشانیاں ختم کر دیں اور ہمیں عافیت والے معاملات دیں، آمین ثم آمین۔